كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد أول العابدين. اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب کو خاکسار کی آواز جو ہے وہ صحیح آ رہی ہوگی۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں قرآن کریم کی ترجمہ القرآن کلاس اور تفسیر القرآن کلاس نمبر 113 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خاکسار اس آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرے گا، پھر اس کے لفظی ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
اب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا پھر اس شخص کی مثال پر تو نے غور کیا جس کا ایک بستی سے گزر ہوا جبکہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر ایک 100 سالہ موت کی سی حالت وارد کر دی۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی مدت اس حالت میں رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ پس تو اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھ کہ وہ گلے سڑے نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ، یہ رویت اس لیے ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور انہیں گوشت پہنا دیتے ہیں۔ پس جب بات اس پر کھل گئی تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260، جس طرح کہ میں نے آغاز میں عرض کیا ہے، آج ہم اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلی آیت جو تھی اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے کہ ان کی جو بحث تھی وہ نمرود بادشاہ کے ساتھ ہوئی، اور اللہ دراصل اس میں یہ بتاتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ آیت الکرسی والی بات کی جو آیت ہے اس میں خدا تعالیٰ ایک مثال پیش کرتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ جو ہے اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ گویا اس کے لیے خدا تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ کے، عقل کے نئے نئے ذریعے جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم جب نمرود کے سامنے گئے تو اس نے بڑا جوش اور جذبے کے ساتھ کہا کہ ہاں میں ہی خدا ہوں، میں جس کو چاہوں مار دوں، زندہ کر دوں۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس طرح مدد فرمائی کہ انہیں موقع کے اوپر خدا تعالیٰ نے دلائل سکھائے جس سے اس بادشاہ جو ہے اس کی بولتی بند ہوگی، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب خدا تعالیٰ ایک اور لحاظ سے انسان کو سمجھا رہا ہے کہ ان مثالوں کے اوپر بھی غور کیا جائے کہ کس طرح خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او یا کا کی طرح، جس طرح درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں کما صلیت، یہ ہے کا کی طرح، او یا کا کی طرح، اللہ زی وہ شخص جو، اللہ زی واحد ہے، اللہ زینہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، ہم ہر دفعہ یہ پڑھتے ہیں، اسے اسماء موصولہ میں سے کہا جاتا ہے، جو پہلے فقرے کے ساتھ، پہلے سینٹنس کے ساتھ جو ہے وہ اگلے سینٹنس کو ملاتا ہے۔ تو اللہ زی وہ جو، مرہ کہتے ہیں، یہ لفظ مرہ یا مرو ہے، مرہ وہ گزرا، یا مرو وہ گزرتا ہے، مرہ وہ گزرا، وہ شخص گزرا، علا پر سے، یہ پس سے لکھا ہے، پر سے کسی چیز کے اوپر سے، مرہ علا وہ گزرا
پر سے قریتن، قریتن کہتے ہیں بستی کو، وہ ایک بستی پر سے گزرا، ایک بستی کے قریب سے گزرا. تو انسان جو ہے وہ بستی کے اوپر سے گزرتا ہے، یعنی اس کے پاس سے گزرتا ہے. او یا کا کی طرح اللہ زی وہ شخص جو مرہ وہ گزرا، علا اس چیز پر سے، کیا قریتن بستی سے، وا اور ہیا وہ بستی، خاویتن یہ لفظ خاویہ خوا یخوی سے ہے. خوا کہتے ہیں وہ چیز گر گئی، سکتا وہ گر گیا، تہدم وہ اردو میں بھی انہدام ہو گیا جی، وہ کوئی چیز بیٹھ گئی. خاویتن وہ چیز گر گئی، علا پر، عروشہا عرش کہتے ہیں یہ لفظ عراشہ یعرشو سے ہے، کسی چیز کو بنایا، کسی چیز کو بلند کیا. تو چھتیں جو ہیں وہ بلند مقام پر ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں عرش کہا جاتا ہے، عروش چھتیں. او یا کا کی طرح اللہ زی وہ شخص جو مرہ وہ گزرا، علا قریتن ایک بستی پر سے، وہیا اور وہ بستی، خاویتن گری ہوئی تھی، علا پر، عروشہا اپنی چھتوں کے بل. کالا اس شخص نے کہا، انا کس طرح، یحیی اردو میں لفظ حیات استعمال ہوتا ہے، حیات زندگی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، ہی اب یہ لفظ بڑا اہم ہے، ہی اس بستی کے لیے کہا جا رہا ہے، اس بستی کو. اگر شخص کے لیے ہوتا تو ہاضا ہوتا ہے ایک. تو انا کس طرح، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، ہی اس بستی کو، اللہ اللہ تعالی، بعد بعد، موتہا موت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس بستی کی موت کے بعد. تو اللہ تعالی اس بستی کو اس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا. فا تو اماتا، اماتا یہ لفظ ماتا ہے، ماتا وہ مر گیا، اور دوسری شکل میں جب یہ تبدیل ہو کے آتا ہے اماتا اس نے مار دیا. تو اماتا موت دے دی، ہو اس شخص کو، اللہ اللہ نے، فاماتہ اللہ اللہ نے اس شخص کو موت دے دی، اس شخص کو مار دیا، مئات 100، عامن عام کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ عام یعوم ہے، عام کہتے ہیں اس نے سال کی چاروں جو فصول ہیں یعنی چاروں جو موسم ہیں وہ گزار دیے، اس لیے عام کہتے ہیں ایک پورے سال کو جس میں چاروں جو موسم ہیں وہ گزر جائیں، سردیاں، گرمیاں، بہار اور خزاں، یہ سارے جس میں ایک پروسیس مکمل ہو جائے اسے عام کہا جاتا ہے. دوبارہ کر دیتا ہوں شروع سے، او یا کا کی طرح اللہ زی وہ شخص جو مرہ وہ گزرا، علا قریتن ایک بستی پر سے، وا اور یا اس حال میں، واو حالیہ بھی ہوتی ہے، اس حال میں کہ ہیا وہ بستی، خاویتن گری ہوئی تھی، علا پر، عروشہا اپنی چھتوں کے پر. تو اردو میں اس محاورہ کو کہتے ہیں خاویتن علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی. کالا اس نے کہا، انا کس طرح، یحیی زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا، ہی اس کو، اللہ اللہ تعالی، بعد بعد، موتہا اس کی موت کے. فا تو اماتا اس نے موت دے دی، ہو اس شخص کو، اللہ اللہ نے، فاماتہ اللہ تو اللہ نے اس کو مار دیا،
मेअता 100 आमिन साल, मेअता आमिन 100 साल। सुम्मा फिर, बासा, बासा के लफ्जी मानी है बासा यबासो, इसके मानी है अकामा, उसने खड़ा किया। इसी तरह अरसला, उसने भेजा। असारा, किसी को जो है वो भी खड़ा करने के मानी में इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए नबी मबऊस किया जाता है, नबी को खड़ा किया जाता है, खुदा तआला की तरफ से हुक्मन कहा जाता है कि तू इस कौम की तरफ जा। सुम्मा फिर, बासा, उसने मबऊस किया, हु उसको, सुम्मा बासाहु, फिर उसने उसको जिंदा किया, खड़ा किया। काला, उसने कहा, खुदा ताला ने, कम, कितने, लबिस्त, लाबेसा यलबसो इस्तेमाल होता है अरबी में, मकसा, वो ठहरा, किसी जगह में रहा। अकामा, उसने क्याम किया गया। लबिस्ता, तू रहा। कम लबिस्ता, तू कितना रहा। काला, उसने कहा, लबिस्तो, मैं रहा, यौमन, एक दिन, औ या बाज़ा, एक हिस्सा, बाज, यौमिन, दिन का, और बाज़ा यौमिन, या दिन का कोई हिस्सा। काला, अल्लाह ताला ने कहा, बल, बल्कि, लबिस्ता, तू रहा, मेअता, साल, आमिन, मेअता 100 आमिन साल। जैसे मैंने बताया आमा यऊम जो है वो सबह भी इसमें आता है, आम उसने तैरा, वो तैरा। और इसी तरह 4 फसलें पूरी करना, 4 महीने, 4 जो मौसम है वो गुजारना आम कहलाता है। उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया। मिअत आमिन 100 साल। फा पस उनजुर, नजारा उसने देखा, उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है नजर करना। उनजुर, तू देख, इला की तरफ, तामिन, ताम, ये उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हाँ जी आपके लिए क़यामो ताम का इंतजाम किया गया है। ताम, खाना, ये लफ्ज ताइमा से है। ताइमा कहते हैं जाका, उसने चखा, या अकला, उसने खाया। फा पस उनजुर, तू देख, इला तामिका, ताम खाना का तेरा। वा और शराबे का, ये लफ्ज शारेबा से है। जराहू, उसने उसको हलक से नीचे निगला। वा और शराबे का, अपने पीने की चीजों की तरफ। लम, हरगिज नहीं, यतसन्ना, ये लफ्ज सनेहा यसनाहो से है कि किसी चीज का जायका तब्दील हो गया। लम यतसन्ना, लम यतगय्यर तामुहु, कि उस चीज का जायका खराब नहीं हो, वो गला सड़ा नहीं। वा और उनजुर, तू देख, इला की तरफ, हिमार, गधा का तेरा। हिमारे का, अपने गधे की तरफ। ये लफ्ज हमारा यहमरो से है। अहमर भी इसी से ही है। अहमर सफेद को कहते हैं इंसानों में, वैसे अहमर जो है वो सुर्ख को कहा जाता है। अब अहमर सफेद को क्यों कहा जाता है? अरबों में जब किसी का अहमर का लफ्ज इस्तेमाल होता था तो वो ये नहीं कहते थे कि ये बड़ा सुर्ख है, बल्कि उर्दू में भी कहते हैं बड़ा सुर्खो सफेद रंग है। तो इसलिए हमारा सफेद के लिए भी इस्तेमाल होता है और सुर्ख के लिए भी इस्तेमाल होता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बाज अहादीस में उनको हुमैरा भी कहा गया है क्योंकि उनका रंग बहुत साफ था। वंजुर, और तू देख, इला की तरफ, हिमारे का, अपने गधे की तरफ। अब हिमार को जो है वो हिमार क्यों कहा जाता है? उसकी शिद्दत की वजह से, क्योंकि किसी चीज का शदीद रंग जो है वो हमारा उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसकी शिद्दत की वजह से, अपनी बात पे अड़ जाने की वजह से उसे हिमार कहा जाता है। मंजुर इला हिमारे को, अपने गधे की तरफ देख। वा और ले, ताकि नजअला, हम बना दे। जाअला, उसने उसको बना दिया, उसको ले लिया, उसको अता कर दिया। ये सारे मानी उसके अंदर है।
وا اور لے تاکہ نجعلا ہم بنا دیں کا تجھے آیتن نشان لے کے لیے الناس لوگوں کے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشان بنا دیں. دوبارہ شروع سے کر دیتا ہوں، میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس الفاظ کو اچھی طرح دہرا لیں. او یا کا کی طرح اللہ زی وہ شخص جو مرہ وہ گزرا علا قریتن ایک بستی پر سے وہیا اس حال میں کہ وہ بستی واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے خاویتن گری ہوئی تھی علا پر عروشہا اپنی چھتوں کے. کالا اس نے کہا انا کیسے یحیی وہ زندہ کرے گا حاضے ہی اس بستی کو اللہ تعالی بعد موتہا اس کے مرنے کے. فا پس اماتا اللہ نے اسے موت دے دی اس شخص کو اللہ نے مئت عام 100 سال تک ثم پھر بعثا اس نے کھڑا کیا اس نے زندہ کیا اس شخص کو. کالا اس نے کہا کم کتنا لبثت تو رہا کتنے عرصہ تو رہا. کالا اس نے جواب دیا اس شخص نے لبثت میں رہا یومن ایک دن اور بعد یومن یا دن کا کوئی حصہ. کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ لبثت تو ٹھہرا تو رہا مئت عام 100 سال. فا پس انظر تو دیکھ الا کی طرف طعامک اپنے کھانے کی طرف وا اور شرابک اپنے پینے کی طرف. عربی میں اگر کہا جائے کہ ہاں جی شراب لاؤ تو عربی میں شراب جو ہے وہ ہر پینے کی چیز ہے، اور جسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں اسے خمر کہا جاتا ہے جس سے نشہ ہو جاتا ہے. ونفا پس انظر تو دیکھ الا کی طرف طعامے کا اپنے کھانے کی طرف و شرابے کا اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف. لم نہیں یتسنہ وہ گل سڑ گیا اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا وہ خراب نہیں ہوا. وا اور انظر تو دیکھ الا کی طرف حمارے کا اپنے گدھے کی طرف کہ وہ بھی زندہ تیرے پاس کھڑا ہے. وا اور لے تاکہ نجعلا ہم بنا دیں کا تجھے آیتن نشان لے کے لیے الناس لوگوں کے. وا اور انظر تو دیکھ الا کی طرف العظام یہ لفظ عظمہ سے ہے. عظمہ کہتے ہیں کوئی چیز بڑی ہوگی عظیم ہو گئی، اسی سے عظمہ کوئی چیز بہت سخت ہو گئی، اسی لیے تکبرہ یعنی تکبر بھی اسی کے اندر عظمت کے اندر پایا جاتا ہے. اور العظم کہتے ہیں وہ مضبوط ڈھانچہ جو انسان کے اندر اس کو کھڑا رکھتا ہے یعنی ہڈیاں. تو العظام ہڈیاں. وا اور انظر تو دیکھ العظام ہڈیوں کی طرف کیفا کس طرح ننشزو نشزہ ارتفاع و اشرفا کوئی چیز بلند ہو گئی اور بڑا شرف پا گئی. تو ننشزو ہم بلند کرتے ہیں ہاں ان کو. تو نشزہ اب غور سے دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ نے ہڈیاں جو ہیں ان کے اندر بعض فیتوں کے ساتھ ہڈیوں کو باندھ کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور انسان جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے اپنے پٹھوں ہڈیوں اور جو اعصاب ہیں ان کے بلبوتے پر انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وا اور انظر تو دیکھ الا کی طرف العظام ہڈیوں کی طرف کیفا کس طرح ننشزوہا ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں. ثم پھر نقصو کسا کہتے ہیں اس نے پہنایا، نقصو ہم پہناتے ہیں ہاں ان کو لحمن لحمن جو ہے وہ گوشت کو، لحیم اصل یہ لفظ لحیم تھا
جو اردو میں آ کے حلیم ہو گیا. جو حلیم بنائی جاتی ہے نا تو وہ دراصل اس کا نام جو ہے وہ لحیم تھا کہ اس کے اندر گوشت لحم جو ہے اس کو اچھی طرح رگڑا جاتا ہے اور کھانا تیار ہوتا ہے, اسے لحیم کہا جاتا تھا. لیکن یہ جو مختلف زبانوں میں آ کے جب الفاظ تبدیل ہوتے ہیں اس میں لحیم جو ہے وہ حلیم بن گیا. جس طرح اردو کی مثال ہے, اردو میں کہتے ہیں کشتی ڈوب گئی, اور پنجابی میں کئی ایسے لوگ ہیں وہ ڈوبنے کو کہتے ہیں کشتی بڈ گئی. اب ڈوبنا بالکل الٹ, ڈال اور بیگ کی قلم مکانی ہو گئی. تو یہاں پہ بھی یہی ہے, لحیم کو حلیم کہنا شروع کر دیا. ثم پھر نکسوہا ہم ان کو پہناتے ہیں لحمن گوشت. یہ لفظ لحما یلحم سے ہے, کسی چیز کو چپکانا, لازمہ ہو, احکمہ ہو, اس کو مضبوط کر دینا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ گوشت جو ہے یہ دونوں کام کرتا ہے. یہ جو پٹھے ہیں یہ مضبوطی کا بھی باعث ہے, اور خدا تعالیٰ نے ان کو چپکایا ہوا ہے ہڈیوں کے ساتھ. سما پھر نقصو ہم پہناتے ہیں ہا ان ہڈیوں کو لحمن گوشت. فا پس لما جب تبین, یہ لفظ بانا سے ہے, بانا وہ روشن ہو گیا, ظاہر ہو گیا, تبین ظاہر ہو گیا, لہو اس کے لیے, کالا اس نے کہا, اعلم میں اب خوب جانتا ہوں, انا کہ اللہ تعالی, علا پر, کل تمام, شیئن شاء کہتے ہیں اس نے چاہا, تو شیئن ہر وہ چیز جسے کوئی چاہے, قدیر مکمل قدرت رکھنے والا. کالا اس نے کہا, اعلم میں جانتا ہوں, ان اللہ کہ اللہ تعالی, علا کل شیئن تمام وہ چیزیں جنہیں وہ چاہے, قدیر ان پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. اب آ جاتے ہیں اس آیت جو ہے اس کے مضامین کی طرف. جب ہم اس لحاظ سے جو سابقہ مفسرین ہیں ان کے جو اس آیت کی تفاسیر ہیں ان کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے واقعات آتے ہیں جس کو خاکسار نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے, آپ سب کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں, اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بیانات جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں, یا ان میں جو ہے وہ کس انداز سے اس بیانات کو, قرآن کریم کی تعلیم کو جو ہے وہ بہترین طور پر پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سابقہ مفسرین کہتے ہیں یہ دراصل حضرت عزیر نبی جو تھے ان کا واقعہ ہے. وہ ایک بستی پر سے گزرے, یہ معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے, اس میں سے انہوں نے جو پرانی تفاسیر ہیں, ابن کثیر, ابن اسیر یا تفسیر رازی, ان سے انہوں نے یہ تمام باتیں اکٹھی کی ہیں. تو اس لیے چونکہ میں نے معرف القرآن سے یہ لیا ہے, اس لیے میں نے خاکسار نے لکھ دیا. کہتے ہیں جی عزیر نبی کا واقعہ ہے, وہ ایک بستی پر سے گزرے تو ان کے دل میں آیا کہ خدا تعالیٰ یہ بستی جو ہے وہ کب کی تباہ و برباد ہے, تو اللہ تعالیٰ تو کس طرح مردے زندہ کرتا ہے, یہ بستی زندہ کر کے دکھا دے. اس پر خدا تعالیٰ نے ان حضرت عزیر جو ہیں ان کو 100 سال تک مار دیا, اور جب وہ زندہ کر کے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا, خدا تعالیٰ نے کہا کہ کتنا عرصہ رہے ہو, انہوں نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. خدا تعالیٰ نے کہا نہیں 100 سال گزر گئے ہیں, اور یہ دیکھ جس بستی کو تو کہتا تھا میں نے اتنی دیر میں اس بستی کو زندہ کر دیا, اور تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ وہ بھی گلا سڑا نہیں ہے. اور پھر ان کے سامنے ان کے گدھے کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے زندہ کر دیا, اس کی ہڈیاں جو وہاں پہ گل سڑ گئی تھی ان کو اکٹھا کیا اور ان کے اوپر گوشت چڑھا کے ان کے سامنے گدھا جو ہے وہ دوبارہ بنا دیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ جو قصہ ہے اس کو اسی طرح سمجھ لیا جائے, اس میں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں. پہلی چیز جو اس چیز کے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ جو نبی ہے اس نے تو یہ سوال ہی نہیں کیسے کیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مار دے. نبی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا.
یہ تو سوال ہی نہیں کہا گیا کہ یہ بستی کو کے لوگوں کو زندہ کر دے یا کس طرح مردے زندہ کرتا ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ نبی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بستی خاویۃ علی عروشہا ہو چکی ہے، یعنی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ لو جی، میں نے جو ان مردے ہیں اس بستی کے سارے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ پھر دوسری بڑی اہم چیز یہ، اگلی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عزیر نے وہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بستی کو زندہ کر کے دکھا دے، تو مین چیز یہ تھی کہ حضرت عزیر کو زندہ رکھنا تھا، بستی کے لوگ کوئی ایک تو بندہ زندہ کر کے دکھا دیتے، پوری بستی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت عزیر کو موت دے دی گئی اور بستی کو زندہ کر دیا گیا۔ پھر اگلا جو اس کے اندر اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر نے یہ سوال ہی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بستی کو کب زندہ کیا۔ اگر وہ کہتے ہیں نا جی کہ نہیں بستی جو ہے اس کو خدا تعالیٰ نے نہیں زندہ کیا، 100 سال گزرے وہاں پہ اور لوگ آ کے آباد ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے جو حضرت عزیر تھے انہوں نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب زندہ کرے گا، کیونکہ 100 عام 100 سال کا ذکر کیوں کر دیا گیا؟ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، یہ جو بستی ہے یہ مجھے زندہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ پھر یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ پوری بستی کو زندہ کرنے کے بجائے کسی ایک بندے کو زندہ کر کے دکھا دیتے۔ پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو ذکر کیا گیا انظر الی طعامک و شرابک، سوال انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بستی کیسے زندہ کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، کھڑا کیا اور کہا کہ ہاں اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، وہ ٹھیک ٹھاک موجود ہے۔ حضرت عزیر کہیں کہ اللہ میاں میں نے پوچھا کہ بستی کیسے زندہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں جی 100 سال کے بعد زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے، انظر الی طعامک و شرابک، تو اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ کہ وہ گل سڑا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک بڑی مشکل اس میں یہ آ جاتی ہے کہ حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا، تو ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوا، ان کا کیا قصور تھا؟ اور اسی طرح حضرت عزیر جن کے اپنے سارے پیارے کب کے مر کھپ کے 100 سال کے بعد آگے، ان کو جو ہے وہ کس بات کی یہ سزا ملی کہ سارے رشتہ دار، سارے پیارے ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی سب مر کھپ گئے۔ پھر اس کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ آ جاتی ہے کہ چلیں حضرت عزیر کو مار کے زندہ کرنا تھا، گدھے کو کیوں دوبارہ زندہ کیا گیا؟ پھر یہ نہیں کہ گدھے کو صرف زندہ کیا گیا بلکہ گدھے کو ہڈیاں اور گوشت جوڑتے ہوئے خدا تعالیٰ نے دکھا دیا۔ پھر 9ویں چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ خدا تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرتا ہو کہ سامنے جناب ہڈیاں کٹھی ہو رہی ہوں اور جناب ان کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہو، آنکھیں لگ رہی ہوں، پٹھے صحیح ہو رہے ہوں، یہ خدا تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا۔ دماغ اندر پڑ رہا ہو، 100 سال کا مری ہوئی چیز تھی۔ پھر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ 100 سال کے بعد اگر زندہ ہو بھی گئے تھے تو خدا تعالیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کی طرف دیکھ، ان کی نسلیں یہاں آ کے آباد ہو گئی، کھانا پینا دکھانے سے کیا مراد؟ تو یہ تمام مشکلیں ہیں جو اس واقعے کے اوپر جو کہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے اوپر پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان سارے معاملات کو یعنی قرآن کریم کی آیت کو اگر خلاصہ کیا جائے تو اس میں کیا آتا ہے؟ ایک نبی ہے جو ایک بستی پر سے گزرا ہے، یا کوئی شخص ہے جو ایک بستی سے گزرا ہے، بستی ویران ہو چکی ہے، پھر خدا تعالیٰ نے اس بستی کو کی دوبارہ آبادی بھی دکھائی ہے اس نبی کو، اور اس کا جو کھانا پینا تھا وہ بھی زندہ رہا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی بستی ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان کو اس کی آبادی کا بڑا فکر ہو، تو وہ بستی جو ہے وہ یروشلم کی بستی جو ہے وہ لگتی ہے، جسے جو موجودہ فلسطین ہے۔ اور جو بائبل کی تاریخ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 600 سال پہلے
ایک بادشاہ گزرا تھا جسے بخت نصر یا بعض نبوکد نظر، اور اس کا میں نے جرمن میں جو نام ہے نبوخد نزار جو ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور 586 میں یروشلم جو ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور ان کے قبیلے جو ہیں ان کو تباہ و برباد کرتے ہوئے یہاں سے جلا وطن کر دیا۔ 10 قبیلے جو ہیں وہ مشرق کی طرف چلے گئے، اور 2 قبیلے جو ہیں ان کو نبوکد نظر جو ہے اس نے وہاں سے قید کیا، اور قید کر کے 597 قبل مسیح میں یہ جو آیا ہے 586 قبل مسیح میں یہ حصہ تباہ کیا ہے، اور ان کو بابل کا شہر جسے ببلیون کہا جاتا ہے اس کے شہر میں آ کے آباد کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے کی بات ہے، 586 سال پہلے۔ اسی دوران ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس ببلیون کا جو شہر ہے، 2 قبیلے جو بڑے تھے وہ اس جگہ پہ رہے ہیں۔ اس دوران یروشلم جو ہے اس میں کوئی آبادی نہیں رہی، بلکہ اس کو ایک اجاڑ کھنڈر کی صورت جو ہے وہ بن چکا تھا، اور اس میں جو وضاحت خدا تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس کی اور زیادہ خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی جو ہے وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اگر سیلاب کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے مکان گریں تو جب زمین ہلتی ہے پانی آتا ہے تو ہمیشہ دیواریں گرتی ہیں اور چھتیں اوپر گرتی ہیں، لیکن اگر رہنے والے چلے جائیں، مکان خالی ہو جائیں، تو لکڑی کی چھتیں جو ہیں وہ دیمک لگنے سے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، بارش ہو گئی، بارش کا پانی کھڑا رہا، ان صورتوں کی وجہ سے ہمیشہ چھت گرتی ہے۔ چھت گرنے کے بعد دیواریں کمزور ہوتی ہیں، دیواریں اس کے اوپر گر جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بستی کسی تباہی کی وجہ سے بے آباد نہیں ہوئی تھی یا گری ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کے نہ رہنے، ویران ہونے کی وجہ سے وہ بستی جو ہے وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ پھر آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ چلیں وہ نبوکد نظر یا بخت نظر جو تھا وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے لے گیا، تو کیا یہ جو بستی ہے یہ دوبارہ آباد بھی ہوئی ہے؟ جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو تقریباً 100 سال کے عرصے کے بعد حضرت خورس ایک ملہم شخص تھے، بعض ان کو نبی بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے اس ملہم جو بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ تھا، اسے سائرس بھی کہا جاتا ہے اور گوروش بھی فارسی میں کہا جاتا ہے۔ وہ جو نبی اللہ یا وہ ملہم جو شخص تھے، انہوں نے جو نبوکد نظر کا پوتا بیلشزر تھا، ببلیون بڑا مضبوط شہر سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی نہیں کہتا تھا تباہ کر سکتا تھا۔ سائرس دی گریٹ ان کو تاریخ میں کہا جاتا ہے، انہوں نے 520 قبل مسیح میں ببلیون کو فتح کیا اور بنی اسرائیل کو دوبارہ یروشلم میں آباد کرنے کے لیے لے کے آئے۔ 520 میں 30 سال تک تواریخ میں آتا ہے کہ 30 سال تک یروشلم کا شہر جو ہے وہ آباد کرتے رہے، دوبارہ عمارتیں جو ہیں وہ نہیں اسی طرح جس طرح پہلے تھی، یا اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ وہ بنوائی گئی۔ اور 499 یعنی 489 اس میں قبل مسیح میں یہ کام مکمل ہوا۔ اب دیکھیں 586 قبل مسیح میں جو ہے وہ بستی تباہ کی گئی، اور 400 جو ہے وہ 99 میں جو بستی ہے وہ مکمل اپنی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ کھڑی کر دی گئی، تاریخیں کہتی ہیں۔ اب آتا ہے کہ جب یہ جو بستی تباہ ہو چکی تھی، کیا اس میں کوئی ایسا شخص جو کہ اس بستی کے پاس سے گزرا، اس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب ہم اس دور کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو حضرت حزقیل نبی جو تھے
وہ اس دور میں مبعوث تھے، اور بائبل میں جو حزقیل نبی کی کتاب بھی پائی جاتی ہے، عہد نامہ قدیم یعنی بائبل جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، اس کی 26 نمبر کتاب جو ہے وہ حزقیل نبی کی ہے، اور اسے ازکیل کہا جاتا ہے۔ اس کے باب نمبر 37 میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت حزقیل نبی کہتے ہیں، میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت حزقیل نبی کہتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ کشفی نظارہ بھی ہو سکتا ہے، خدا تعالیٰ نے کشفی طور پہ مرہ علی قریۃ اس بستی میں سے گزارا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ معراج میں لے کے گیا کشفی طور پر۔ تو خدا تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے میری روح کو اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی اتار دیا، یعنی موت آ گئی ہوئی تھی اس میں، اور مجھے ان کی آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت سے نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند، خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ نبوت کرنا بائبل کا محاورہ ہے، اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی دعا کر اور ان کو الہی تعلیم دے، دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی غلطیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے سزا کے مستحق ہو گئے، تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو نیکی کی طرف لے کے آ۔ جب یہ سوکھی ہوئی ہڈیاں، مردہ لوگ جو ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے، خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسلیں پھیلاؤں گا، اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو آگے بیان فرما رہا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امیدیں جاتی رہیں، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کر دکھایا۔ اب حضرت حزقیل نبی جو ہیں وہ اس بستی پر سے گزرے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت حزقیل نبی جو ہیں، کیونکہ بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ہوا ہے ہمیشہ سے کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو ان کے سرداروں کو ان کی ذلت کی جگہ جو ہے وہ بار بار دکھاتے ہیں۔ اگر بادشاہ کس تخت پہ کسی دوسرے بادشاہ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے، دکھاتا ہے کہ ہاں میں تمہارے تخت پہ بیٹھا ہوں، تمہارا سونا زیورات استعمال کر رہا ہوں، یعنی اس سے اور زیادہ ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ظالم جو بادشاہ تھا، اس نے ان انبیاء کرام کو اس جگہ پہ چکر لگایا کہ دیکھو تمہاری شان و شوکت کیا ہو گئی۔ یا دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کشفی نظارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو خدا تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں جو سوکھی ہڈیاں بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے،
इससे खुदा ताला ने हजरत हिस्कील को ये कहा कि उन्जुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, जब बनी इसराइल दोबारा जिंदगी पा जाएंगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि अभी तुम्हारा खाना गला सड़ा नहीं है, अभी एक अरसे तक तुम्हारी उम्मत जो है उसको जिंदगी मिलेगी। और ये खाना कब खत्म हुआ? ये खाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि खुदा ताला ने बिन बाब की पैदाइश में ये एक निशान रखा था कि ए बनी इसराइल, अब तुम में कोई मर्द ऐसा नहीं है जो कि खुदा ताला के नबी का बाप बन सके। तो खुदा ताला ने उस वक्त ये रूहानी मायदा जो है वो उनसे उठा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। फिर कुरान करीम में जा बजा हड्डियों और गोश्त की मिसालें जो है वो मिलती हैं कि इंसान को अपनी भी पैदाइश के ऊपर हमेशा गौर करते रहना चाहिए कि किस तरह खुदा ताला ने इंसान को जो है वो ताकतें अता फरमाई हैं। और खुदा ताला यही हजरत हिस्कील नबी ने खुदा ताला से यही कहा था, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। इसलिए कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि खुदा ताला कभी हालत नहीं बदलेगा। वो शख्स जो गुनाहों के अंदर अटा हुआ है उसके लिए भी खुदा ताला ने ये रास्ता खोल दिया और कहा कि मायूस नहीं होना। अगर खुदा ताला हड्डियों को जमीन से उठा के खड़ा कर सकता है, गोश्त में ला सकता है और उसके अंदर आसाब के जरिए से चलने फिरने के काबिल एक हड्डी को बना सकता है, तो खुदा ताला एक इंसान जो कि अकल रखता है उसे क्यों नहीं हिदायत दे सकता। इसलिए हमेशा इंसान को खुदा ताला की तख्लीक के ऊपर गौर करते हुए खुदा ताला से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला जिस तरह तूने जिस्मानी तौर पर ताकतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ताला रूहानी तौर पर भी मुझे ये ताकत अता फरमा कि मैं तेरे एहसानात की कदर कर सकूं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आईना देखना है उस वक्त की दुआ भी यही है कि अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की फअहसिन खुल्की, या अहसनता खल्की फअहसिन खुल्की, कि अल्लाह ताला जिस तरह तूने मेरा ज़ाहिरी चेहरा जो है वो अच्छा बनाया है, अल्लाह ताला मेरे अखलाक भी अच्छे बना दे। तो ये आयत जो है ये खुदा ताला के मुर्दा जिस्मों को जिंदा करने की तरफ इशारा है कि ये नहीं है कि खुदा ताला अगर एक कौम जो है वो जलालत और गुमराही में है वो हमेशा उस गुमराही में रहेगी, बल्कि उस कौम को चाहिए कि खुदा ताला के अंबिया जो हैं उनकी बातों को सुनते हुए उसकी तरफ आ जाए। जब वो कौम ऐसा करेगी तो खुदा ताला फरमाता है वो चाहे 100 साल ही उनकी मौत को क्यों ना हो चुके हों, खुदा ताला उस कौम को दोबारा जिंदा कर देगा। और यही काम करने के लिए खुदा ताला ने इस दौर में अपने मसीह को भेजा कि वो इस उम्मत मुहम्मदिया को, जिसके लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी दौर में उनका ईमान जो है वो सुरैया सितारे पर चला जाएगा, ईमान बिल्कुल उठ जाएगा, सूखी हड्डियां हो चुके होंगे, उस वक्त खुदा ताला उस नबी को बर्पा करेगा और उसके जरिए से उस मुर्दा कौम को दोबारा जिंदगी बख्शेगा। तो आज वो दौर है कि जिसमें खुदा ताला ने वो अपना फरिश्तादा भेज दिया जिसने इस उम्मत को जिंदा करना था। जरूरत ये है कि हम अपने आप को उस फरिश्तादा के सुपुर्द कर दें और अपनी हरकत और सुकून जो है वो उसी के फरमान के मुताबिक जो है वो कर दें ताकि हम एक जिंदगी पाने वाले हो जाएं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाता चला जाए। इसके साथ ही आज की क्लास जो है उसका इख्तिताम करते हैं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला अगली आयत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। कोई सवाल वगैरह जो है वो अगर होगा तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में जो है वो इसको हल कर लेंगे। इसके साथ ही खाकसार को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعلى آل محمد اللهم